میڈیا والوں خدا کا خوف کرو. تم لوگ تو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ یہ بنانا تمہارا دائیں ہاتھ کا کام ہے. یہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تم لوگ جو کرتے ہیں یہ ہر چیز لوگوں کی نظروں میں ہے. ہم تبلیغ والے سارے ایویں نہیں ہیں کہ تم لوگ سمجھتے کہ یہ بستر اٹھا کے پھرتا ہے, نہ ان کو پڑھائی کا پتہ ہے, نہ یہ پڑھے لکھے ہے, نہ یہ ان کو بات کا سلیقہ آتا ہے. ہم کو سب کچھ آتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے, پر ہم خاموش ہیں. کیوں؟ ہم تم سب کی بھلائی چاہتے ہیں. لیکن آج تم لوگ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس بیچارے کو دل کے آنسو رلا دیا. اس نے جو معافی مانگا, تم لوگوں نے اس کا اندر دیکھا, اس کی دل پہ کیا گزر رہی تھی. یہ میری قوم یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ. میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ ایک دوسرے کو دعا کے اندر اشارے کر رہے تھے. دو لڑکیاں وہ اللہ کی طرف متوجہ تھی. میرا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں. جو ہمارا پرائم منسٹر صاحب تھا وہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ دعا میں, اور کچھ اور اینکر بھی ماشاءاللہ بڑی توجہ کے ساتھ. ہم خود دو امیر صاحبان, ایک کا سال لگا ہوا تھا, میرا 7 مہینے لگا ہوا ہے. ہم نے بھی ہاتھ اٹھا کے ہم بھی رو رہے تھے, لیکن ساتھ ساتھ ادھر بھی دیکھ رہے تھے کہ کس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. کافی سارے اینکر بھی بڑی توجہ کے ساتھ اس دل کے آنسو رو رہے تھے. لیکن تم یہ چند لوگ جو سب دنیا کو آپ نے اپنا چہرہ دکھا دیا کہ واقعی ہمارے اندر یہ چیز ہے, اسی ٹائم بھی تم ایک دوسرے کی طرف اشارے کر رہے تھے. نہیں تو وہ ویڈیو دیکھ لو, غور سے دیکھو, دعا والی ویڈیو دیکھو. بھائی خدا کا واسطہ اس دینی لوگوں کو چھوڑو, اس کو اپنے نشانہ نہ بناؤ. ہمارا جماعت ایک جگہ میں گیا تو وہاں کے ایک بڑا چودھری تھا, اس نے مسجد سے نکال دیا. اس کو خوب مارا پیٹا, گالی گلوچ سب کچھ کیا. تبلیغ والے تو اس کو ہدایات ملتے ہیں کہ بھائی صبر کرو, ورنہ اس میں ایسے لوگ ہوتا ہے کہ آدمی کو کھا جاتا ہے. لیکن وہ تبلیغی ہدایات کے مطابق وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے. وہ بیچارے دوسری مسجد میں گیا تو کل خبر آیا کہ وہ چودھری رات کو مر گیا. جب ریون میں وہ کارگزاری سنا رہا تھا تو اس امیر صاحب کا وہ جو ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں, اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور غصے سے پوچھا کہ تم نے اس کو بددعا کیوں دیا. تو وہ امیر صاحب نے کہا, یعنی رونے کے انداز میں, کہ حضرت ہم نے زبان سے بددعا نہیں دیا, لیکن جو دل تھا اندر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا. ہمارے دل سے اس کو بددعا نکلی, زبان سے نہیں نکلا. آج جو طارق جمیل صاحب سے تم لوگوں نے معافی منگوایا, اس نے معافی مانگا کیوں؟ وہ اندر سے رو رہا تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ بیس میں جاؤں تو یہ لوگ میری پریشانی کو اور بڑھائے گا. لیکن میں تم لوگوں کو خبردار کر رہا ہوں کہ تم لوگ انتظار کرو. بس اللہ اوپر سے دیکھتا ہے. تم لوگوں کے ہر چیز پر اللہ کی نظر ہے. تو اتنی حالاتوں کے باوجود بھی تم لوگ نہیں سدھرے. تم نے ہمیشہ منفی سوچ رکھا ہے. تم نے مال و دولت کو اپنا الہ بنایا. تم لوگ تو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو. میں تو کہتا ہوں کہ تم لوگ اپنی ایمان کو بھی بیچ دو. خدا نہ کرے اگر آج دجال نکل آئے نا تو اس کے سب سے پہلا اس کے پیچھے چلنے والے میڈیا والے ہوں گے کہ دجال نے یہ بولا, دجال نے یہ کیا, دجال نے یہ کیا. ہاں تم تو وہ لوگ ہیں. کون سا دینی طبقہ تم لوگوں نے چھوڑا جس کے اوپر تم لوگوں نے تہمتوں کے دبے نہیں لگایا؟ یہ ایک طبقہ تھا تبلیغ کا جو تم لوگوں کے شکار سے بچا ہوا تھا, لیکن آج ان کو بھی تم نے اپنا شکار بنا لیا. تم لوگ جو اسکرین پہ آتے ہیں, تمہارے ساتھ جو لڑکیاں کام کرتے ہیں بیچاری مجبوریوں کی وجہ سے اپنی جاب کے لیے آتا ہے, تم لوگ ان کو کیا کیا شرائط رکھتے ہیں.
کہ تم اسکرین پر کس سٹائل میں آئے گا، تمہارے بال کدھر ہوں گے، تمہارا دوپٹہ کدھر ہوگا، تمہارا گردن کتنا خالی ہوگا. ارے ان ساری چیزوں سے ہم واقف ہے، ہم ان ساری چیزوں سے خبردار ہے، لیکن ہم خاموش ہیں. کیوں؟ کہ تم ہمارے قوم کے ہو، ہم تم سب کی بھلائی چاہتے ہیں. میں آپ سب کو خبردار کرتا ہوں کہ جن 4 بندوں نے، حمید میر صاحب تو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھدار ثابت کر رہے تھے، تو مولانا کے دھرنے میں بھی گیا، ادھر بھی اپنا صفائی پیش کیا، تمہاری باتیں بھی میں نے سنی. وہ دوسروں کو تو چھوڑو، تم سے تو لوگ بڑی توقع کرتے تھے. میرا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ تم چاروں مولانا سے اسکرین کے ذریعے سے معافی مانگو کہ مولانا ہم نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے، ہمیں معاف کر دو. اور پورے قوم سے معافی مانگو. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پورا قوم کے دل آپ لوگوں کو بددعائیں دیتے ہیں. ارے کون سا وہ گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، کون سا بے حیائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. آج ایک ایمان والا آدمی اپنا ایمان نہیں بچا سکتا ہے. اس لیے میرا آپ سب کو ریکویسٹ ہے کہ مولانا سے معافی مانگو. تم لوگوں نے ان کو اتنا مجبور کر دیا، تم لوگوں کو خدا کا بھی خیال نہیں آیا، خدا سے بھی آپ نہیں ڈر رہے. اگر تم لوگوں نے مولانا سے معافی نہیں مانگی تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ آپ اللہ کے عذاب کی شکار ہو جائیں گے، اور آپ اس پورے قوم کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں گے. اس لیے میں آپ سب کو خبردار کر رہا ہوں. مولانا کے معافی کا انداز جو تھا وہ دل کے آنسو رو رہا تھا. جلدی جلدی مولانا سے معافی مانگو اور اللہ سے معافی مانگو تاکہ اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے. اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی اور دیانت اور حیا اور حلال رزق کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.